يرشدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا ہے اور اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے. ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں. اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS کے ذریعہ بھی اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں جن کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. ہم آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو سننے کے لیے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اگرچہ آپ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہمیں ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے اللہ کی خاطر محبت ہے جو ہمیں سن رہے ہوں یا نہ سن رہے ہوں، اور اس محبت کی طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں. ہم پر ہمارے خالق و مالک کی بے شمار نعمتیں ہیں جن سے ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ نعمتیں تو ظاہری ہیں اور کچھ نعمتیں باطنی ہیں. ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم اور گنا قدر نعمت آزادی کی نعمت ہے. جی ہاں، آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا صحیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے غلامانہ زندگی گزاری ہو. آزادی ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. خالق کائنات نے ہمارے اس جذبے کی ایسی قدر کی کہ سارے انس و جن کو جب پیدا کیا تو ہر طرح کی قید سے آزاد کر کے پیدا کیا. پھر عام کاموں میں پوری آزادی دی، جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، جو چاہے کرے، جو چاہے خریدے، جو چاہے بیچے اور جس چیز کی چاہے کھوج کرے. لیکن اسلام نے اس آزادی کو بھی الل ٹپ نہیں رکھا کہ انسان شریعت کی پابندی سے بھی خود کو الگ سمجھ بیٹھے، بلکہ آزادی کو شریعت کے تابع کیا. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ آزادی شریعت کے تابع کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے، وہی دنیا کو چلا رہا ہے اور اسی کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے. تو انسان کو فطری طور پر اسی کی غلامی میں نہ رہنا چاہیے تھا اور اس کے علاوہ ہر قسم کی غلامی کو رد کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہی اصل آزادی تھی. یہی ایک غلامی ایک انسان کو ہر طرح کی غلامی سے آزادی عطا فرماتی ہے. یعنی اگر ایک بندہ اللہ کا غلام بن جائے تو دنیا کی ساری غلامیوں سے نجات پا لیتا ہے اور اصل میں وہی آزاد ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کے بادشاہ رستم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا تھا: اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ. ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی کی طرف لائیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل آزادی یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کا غلام ہو، اور جب اپنے رب کا غلام کوئی بن جاتا ہے تو حقیقی معنوں میں آزادی پاتا ہے. لیکن افسوس کہ جب دنیا نے اللہ کی غلامی سے منہ موڑا تو آزادی کا نعرہ لگانے کے باوجود مختلف طرح کی غلامی کو اپنے اندر جگہ دیا.
کچھ لوگ روحانی طور پر غلام ہو گئے، انسانوں کو مشکل کشا اور حائط روا سمجھ بیٹھے۔ کچھ لوگ خواہشات کے غلام بن گئے کہ خواہشات ہی انہیں حرکت دینے اور اٹھانے بیٹھانے لگے۔ کچھ لوگ روپے پیسے کے غلام بن گئے کہ دنیا کے چکر میں دین کو برباد کر لیا۔ کچھ لوگ منشیات کے غلام بن گئے کہ اپنی جوانی اور دولت تک کو گنوا بیٹھے۔ اس لیے اصل آزادی یہی ہے کہ انسان صرف اپنے رب کا غلام بن کر زندہ رہے، اور ایسی آزادی کا مزہ صرف موحد مسلمان ہی چکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک دوسری عظیم نعمت امن و سکون کی نعمت ہے۔ امن و سکون کی یہ نعمت واقعی بہت ہی قیمتی نعمت ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی مختلف آیتوں اور مختلف صورتوں میں بندوں پر احسان کے طور پر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص میں فرمایا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کھانے پینے کی چیزوں اور پھلوں کی دستیابی کو امن کے پائے جانے کا اثر اور نتیجہ قرار دیا ہے کہ امن ہوگا تو کھانے پینے کی یہ چیزیں دستیاب ہوں گی، آسائش ملے گی، کیونکہ اگر امن حاصل ہو تو ایک انسان آسانی کے ساتھ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر امن کا فقدان ہو، جان کے لالے پڑ رہے ہوں، روزانہ فتنے اور فسادات ہو رہے ہوں، تو وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں کیسی تنگی اور پریشانی ہوگی، اس کا اگر آپ صحیح اندازہ لگانا چاہتے ہوں تو آج ان مسلم ممالک کو دیکھ سکتے ہیں جو دشمنوں کی سازش اور آپسی خانہ جنگی کے شکار ہیں کہ وہاں کیسی تباہی مچی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قریش میں اس امن کی اہمیت کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں، یعنی اللہ کی ہی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان عطا فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ نے بذات خود امن کی اس نعمت کو ساری نعمتوں پر فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے، کیونکہ ساری نعمتیں اسی نعمت کے ضمن میں آتی ہیں۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، تم میں سے جس آدمی نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان سے ہے، جسم اس کا تندرست ہے، اس کے پاس اس دن کا کھانا میسر ہے، تو گویا کہ پوری دنیا اس کے قدموں تلے سمٹ کر آ چکی ہے۔ آخر امن ایک گراں قدر نعمت کیوں نہ ہو، جبکہ یہی اگر پایا جائے تو ایک انسان اپنے رب کی آسانی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے، اپنی عبادتیں بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے، اپنی جائیداد اور مال کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی جان اور عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ملک کویت جہاں ہم اور آپ ابھی مقیم ہیں، الحمدللہ یہاں آزادی اور امن دونوں طرح کی نعمتیں بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ ملک آزاد ہے اور اس کی دھرتی پرامن ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں آسانی سے رہ رہے ہیں۔ گویا کہ کویت ہمارا وطن ثانی ہے، اس لیے جس طرح ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے ویسے ہی کویت سے محبت ہونی چاہیے۔ محض اس وجہ سے نہیں کہ کویت نے ہمیں اپنے ملک میں رہنے کا موقع دیا ہے اور روزگار فراہم کیا ہے، حالانکہ یہ نعمت بھی کوئی کم نہیں ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے ہماری مالی حالت ٹھیک ہوئی ہے، ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پوس اور پال لے رہے ہیں، لیکن کویت سے ہماری محبت اصل میں اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ اس ملک کے ذخائر اور صدقات و خیرات سے ہماری قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمیں احسانات کا اعتراف کرنا چاہیے، ان لوگوں کے جیسے نہیں بننا چاہیے جو احسانات کو بھلا دیتے ہیں۔ ہمارے رب کا فرمان ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہا۔
اور رب کی نعمتوں کو بیان کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ اس ملک کی انسانی اور رفاہی خدمات کو یاد کیا جائے۔ اس لیے ہم تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہیں گے، بس آپ سے گزارش ہے کہ سینہ کھولیے، کان لگائیے اور کویت کی ان بھلائیوں کا نہ صرف اقرار کیجیے بلکہ انہیں لوگوں میں عام بھی کیجیے۔ وہ بھلائیاں کیا ہیں؟ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ہم جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اس معاشرے پر ہندو تہذیب کی چھاپ ہے۔ ہم نے صدیوں تک بھارت پر حکومت کی، لیکن ہم تو برادران وطن پر اسلامی تہذیب کی کوئی چھاپ نہ چھوڑ سکے، البتہ ہم ان کے رنگ میں ضرور رنگ گئے۔ اسی لیے اب تک ہم عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت و معیشت کے مختلف شعبوں میں ہندو رسم و رواج کا اسلامائزیشن کر کے اسے اپنائے ہوئے ہیں، جو افسوس کی بات ہے۔ جبکہ کویت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت حد تک ملاوٹوں سے پاک خالص اسلام پایا جاتا ہے۔ قبر پرستی، مزار پرستی نہیں پائی جاتی، دین کے شاعر غالب ہیں، مساجد کے منارے بلند ہیں، اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، مساجد میں دروس کی پابندی ہوتی ہے، قرآنی حلقات سرگرم ہیں، حفظ قرآن کے ملکی اور عالمی سطح کے آپ دیکھیں گے کہ مسلسل کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں کویتی نوجوانوں کی نمائندگی اچھی خاصی پائی جاتی ہے۔ ہم تارکین وطن کے لیے کویت کے گوشہ گوشہ میں دارالقرآن کھولے گئے ہیں، جہاں ہم خود اسلام سیکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں رہ کر ہمارے ننھے بچے جس طریقے سے قرآن حفظ کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ کویت میں خیر پایا جاتا ہے۔ اگر آپ رفاہی کاموں کے حوالے سے پوچھیں تو بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کویت کا خیر دنیا کے ہر ملک کو پہنچ رہا ہے۔ یہاں مختلف دعوتی کمیٹیاں اپنے کاموں میں سرگرم ہیں، مختلف رفاہی تنظیمیں دنیا میں خیر کا کام کر رہی ہیں۔ یہ ملک حجم میں چھوٹا ضرور ہے، لیکن خیر اور انسانی خدمات کی ناحیہ سے اگر دیکھیں تو یہ بہت بڑا ملک ہے۔ اس کا اعتراف ہر منصف کو کرنا ہوگا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو کویت کے کسی نہ کسی طرح کے رفاہی پروجیکٹ وہاں پر ضرور ملیں گے، جو کویت کے تعاون سے تیار ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امیر کویت حفظہ اللہ کو قائد انسانیت کا خطاب ملتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ سرزمین کویت اسلامی کلچر کی راجدھانی قرار دی جاتی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس ملک کی خمیر میں خیر و بھلائی شامل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کویت اور باشندگان کویت خیر و بھلائی کے لیے پیش رہتے ہیں۔ اگر آپ ان اداروں کے حوالے سے پوچھیں جنہیں حکومت نے قائم کیا ہے، جن کا مقصد ہے اجتماعی کفالت، ضرورت مندوں کی نگرانی اور ان تک خیر و بھلائی پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش کرنا، تو یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ یتیموں کی رعایت کے لیے حکومت نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جسے ہیئت و شؤون القصر کہتے ہیں، جو اس بات کا پابند ہے کہ ان یتیموں کی کفالت کرے جو باپ کی سایہ سے محروم ہو چکے ہیں، تاکہ انہیں بے نیازی حاصل ہو سکے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوں۔ دوسرا رفاہی ادارہ بیت الزکوٰۃ ہے، جہاں پیٹرول کی زکوٰۃ سب سے پہلے حکومت جمع کرتی ہے، پھر کویتی جمع کرتے ہیں اس میں، جس سے ملک میں اور ملک سے باہر محتاج اور ضرورت مندوں کی اعانت کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے۔ تیسرا ادارہ کویت اوقاف پبلک فاؤنڈیشن ہے، جو کویت کی گلی گلی میں پایا جاتا ہے۔ کویت کی گلی گلی میں رہائشی عمارتوں اور دینی مراکز کی شکل میں یہ موجود ہے، جس کے اثرات الحمدللہ بہت ہی واضح اور ظاہر ہیں۔ جہاں تک غیر سرکاری رفاہی اور دعوتی اداروں کی بات ہے تو کویت کی گلی گلی میں آپ کو ایسے ادارے ملیں گے۔ درجنوں ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں جو دن رات پوری دنیا میں خیر کا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اہم خوبی کویتیوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ والنٹر بننے، رضاکارانہ خدمت انجام دینے اور فرے میں دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ
بے پناہ طریقے سے ان کے اندر پایا جاتا ہے. ہمارے اندر یہ جذبہ بہت کم پایا جاتا ہے. ہماری اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم دین کے لیے فری میں کچھ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ کویتی تقریباً دعوتی یا رفاہی کمیٹی سے اکثر لوگ جڑے ہوتے ہیں. اس سے وہ تنخواہ نہیں لیتے بلکہ فری میں وہاں خدمت انجام دیتے ہیں. ایک شخص روزانہ شام میں دینی کمیٹیوں میں جائے اور اپنا اچھا خاصا وقت لگائے جبکہ اسے اس کا کوئی معاوضہ نہ مل رہا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنے دین سے محبت ہے. اپنی دنیا آباد کرنا نہیں چاہتا بلکہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، اور یہی پہچان ہے ایک مسلمان کی. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کویت کے امن و امان میں ہمارا بھی کردار ہو، کویت کا مفاد ہمارا مفاد ہو، ہم بھی ان کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوں، ان کی خوشی ہماری خوشی ہو اور ان کا غم ہمارا غم ہو. دعا ہے کہ اللہ پاک کویت کی حفاظت فرمائے، امیر کویت کو سلامت رکھے، اہل کویت کو خیر کا پیغامبر بنائے اور کویت میں امن و امان کو بحال رکھے. آمین یا رب العالمین. برکیف حلال فبرائر کی مناسبت سے یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے عرض کی ہیں. اب ہم سوالات کے جوابات دیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد.